شازیہ صاحبہ، وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا آگے بڑھا جا سکتا ہے، یا یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم 9 مئی کا واقعہ ہوا، بہت بڑا واقعہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں پہ پھر ہم ایک سیاسی جماعت کو مائنس ہوتا دیکھ رہے ہیں، پھر آگے بڑھا جائے گا، یا اس کے علاوہ کوئی آگے بڑھنے کا رستہ ہے؟ بہت شکریہ علی آپ کا۔ علی، اس کا ایک ہی وے فارورڈ ہے، جو اشاروں کنائیوں میں تو نہیں بلکہ بڑے ہی واضح الفاظوں میں انہوں نے بول دیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جب پریس کانفرنس بات کر رہے تھے، انہوں نے صرف تحریک انصاف کا نام نہیں لیا، اشارے سب اس طرف تھے۔ انہوں نے 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو بالکل معافی مانگنی پڑے گی، اور دوسری کیٹیگوریکلی انہوں نے جو بات کی کہ سزا تو قانون کے مطابق ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ خالی معافی سے کام نہیں چلے گا، آپ کو معافی بھی مانگنی ہے، آپ کو ذمہ داری بھی قبول کرنی ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نے ہی کیا ہے، آپ نے ہی پاک فوج کے خلاف سازش کی ہے، اور اس کے بعد جب آپ یہ مانیں گے، اس کے بعد قانون کے مطابق جو بھی سزائیں ہوں گی وہ ہم دیں گے۔ صرف اگر تحریک انصاف اب یہ سمجھتی ہے، ایک تو ابھی تک وہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، ہاں وہ مذمت ضرور کرتے ہیں جو بالکل کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ذی شعور، باشعور اور محب وطن 9 مئی کے واقعات کو بالکل اس کی حمایت نہیں کرتا۔ ہر باشعور ذی شعور انسان اس کو کنڈیم ہی کرتا ہے، ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے راستہ اب ایک ہی ہے کہ وہ اپنا جو اب لہجہ ہے، اپنے رویے ہیں سیاسی لحاظ سے، اور جو مذاکراتی ان کے رویے ہیں، ان کا ایک تو پرابلم بہت بڑا ہے۔ وہ ایک ہاتھ جو انہوں کہتے ہیں نا، ایک ہاتھ انہوں نے گریبان پہ رکھا ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ ان کا پیروں پہ ہوتا ہے۔ تو ایسے آپ کے مذاکرات نہیں چلیں گے، ایسے آپ کے جو معاملات ہیں وہ حل نہیں ہوں گے، آپ کو معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ جو کیٹیگوریکلی میسج دے دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ خالی معافی سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی، جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات تو تحریک انصاف کرتی ہے، وہ تو آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے۔ واضح الفاظوں میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن تو ان چیزوں پر بنتے ہیں جن کے بارے میں کوئی ابہام ہوتا ہے، یہاں پہ تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر شازیہ ہم انصاف کے تقاضوں کو اگر دیکھیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ایگریوڈ پارٹی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو گفتگو کی ہے اس کے مطابق ایگریوڈ پارٹی جو ہے وہ آرمی ہے نا، ان کی انسٹالیشنز پہ حملہ کیا گیا۔ لیکن اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ واضح طور پہ یہی قصوروار ہیں، تو پھر کیا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو پارٹی ہے اس کیس کی، وہی اسی کی عدالت لگے گی، وہی عدالت کے اندر جو ہے وہ ان کا کیس ٹرائل کرے گا۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس گفتگو سے تو ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہی مجرم ہے، تو پھر وہ ٹرائل کیسے کر پائیں گے انصاف کے بدلے؟ بالکل میں یہی بات کر رہی ہوں کہ وہ کسی جوڈیشل کمیشن کی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 100% یقین ہے۔ ان کے اس بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے ان چیزوں پہ جن پر کوئی ابہام ہو۔ تو یہ بات تو آپ مان لیجئے، اور یہ بات تو تحریک انصاف کو بھی اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس میں اگر مگر کی گنجائش جو ہے یا کہیں لچک، وہ آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی باتوں کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کر ایک رویہ جو ہے یا جو ان کی سوچ ہے پاک فوج کی، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ چلے گا، آپ دیکھیں صحیح۔ امیر عباس صاحب، آج اس پریس کانفرنس کے بعد آپ دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں کا رویہ پھر سے بہت سخت تھا۔ تو میرے خیال میں انہیں ابھی سوچنے کی ضرورت ہے اپنے سیاسی رویوں کے حوالے سے، نہیں تو شازیہ وہ تو اس سے پہلے بھی سخت تھا۔ عمران خان کا جو ریسنٹ آرٹیکل ہے اس میں بھی اس کی زبان بھی آپ دیکھ لیں تو بہت سخت ہے۔